کبیر، حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے مجھے خود تفسیر کبیر کا ایک نسخہ ہدیہ کیا، میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بعض علماء دین نے، مفسرین نے وجوہ اعجاز جمع کیے ہیں۔ وجوہ اعجاز کہتے ہیں قرآن کریم کیوں معجز ہے۔ معجز کہتے ہیں کہ جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ایسی وجوہ اعجاز کیا کیا ہے کہ جن کی وجہ سے باطل قرآن کریم کی نقل نہیں لا سکا، قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ قرآن کریم نے کہا لے آؤ اس جیسا قرآن، کبھی فرمایا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، لیکن کوئی نہیں کر سکا۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ ہیں، تفسیر کشاف میں انہوں نے لکھا ہے، وجوہ اعجاز جمع کیے ہیں۔ اور بہت سے حضرات یہ وہی ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، تمہارے ضمیر پر، تمہارے کردار پر اگر قرآن کریم کا نزول نہیں ہے، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، تو پھر یہ علامہ راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر والے اور علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ صاحب کشاف ہوا، ان کی تمہیں تفسیروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں علامہ اقبال کی بھی اتنی نظر تھی تفاسیر پر، مفسرین پر، وہ جانتے تھے کون کیا کتاب لکھ رہا ہے، کہ ان کی کتاب میں کیسا وزن ہے، ایسے بالکل نابلد نہیں تھے لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس چند اہم تفاسیر اور چیزوں کا ذکر کروں گا۔ دور حاضر میں یا قریب میں ایک ایسی تفسیر جو اولین و آخرین کا مجموعہ ہے، ایک ایسی تفسیر جو بہترین اسلوب میں لکھی گئی اور ہر جانب سے احاطہ کر رہی ہے، اور جس کے اندر تمام ضروری مسائل اور ضروری تفسیری نکات مکمل موجود ہیں، وہ کتاب ہے مفتی محمود شہاب الدین محمد آلوسی رحمہ اللہ کی۔ یہ بغداد کے مفتی تھے، مفتی اعظم، اور علامہ شہاب الدین ان کا لقب تھا، آلوس سے تعلق تھا، آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اتفاق یہ ہے کہ ان کا نام بھی محمود ہے، اور تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن کثیر کو نیت ہے وہ بھی محمود نام کے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں محمود الملت والدین، فقیہ و حاجی الامہ، بہت بڑے فقیہ تھے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت سیاست کے تو بعد میں، لیکن فقہ اور تفقہ کے پہلے امام تھے۔ حضرت کا استحضار اتنا زبردست اور علمی ہوتا تھا کہ جب کبھی کراچی تشریف لاتے تو بنوری ٹاؤن میں حضرت کا علمی علماء جمع ہوتے اور علمی مسائل پر کلام ہوتا، بڑا مضبوط حضرت کا علم تھا۔ فتاوی مفتی محمود شائع ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت رحمہ اللہ کے انتقال بھی اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے بنوری ٹاؤن کے مہمان خانے میں اس مسئلے پر کلام چل رہا تھا کہ بینکوں میں جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ کی حکومت تھی، اور انہوں نے ایک نظام نافذ کیا تھا کہ بینکوں میں زکوٰۃ کٹے گی۔ اس کے اوپر کلام فرما رہے تھے حضرت کہ زکوٰۃ تو نیت کے ساتھ کٹتی، ادا کرنی ہوتی ہے،
خود بخود کٹنے سے تھوڑی زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ تو خود ادا کی جاتی ہے۔ یہ جو نظام اور ترقی ہے، یہ زیادہ ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ نہیں بنے گی شرعی طور پہ۔ اس مسئلے پر حضرت کرام فرماتے فرماتے دل کا دورہ پڑا اور انتقال ہو گیا۔ وہ سیاست کے امام تھے، لیکن پہلے خیر المدارس ملتان میں حضرت پڑھاتے تھے، اور حضرت قرات کے امام تھے۔ امام تصور کیے جاتے تھے قرات کے۔ پہلے ان کو قاری محمود کہتے تھے، عالم تھے لیکن قرات اتنی اعلیٰ ان کی تھی، اور ان کو 17 قرات پہ اتنا عبور تھا کہ ان کو قاری محمود کہا جاتا تھا۔ یہ بہت بعد میں سیاست میں تشریف لائے۔ کہتے ہیں بچپن میں ان کا جب بچپن تھا، اس زمانے میں بر صغیر انگریزوں کی ملکیت تھا اور ان کے جبر و تسلط کے اندر تھا۔ تو انگریز جو ڈپٹی کلکٹر تھا علاقے کا، وہ اسکول کا وزٹ کرنے کے لیے آیا۔ مختلف بچوں سے کھڑا کر کے پوچھا، بیٹا تم کیا بنو گے؟ ایک نے کہا میں یہ بنوں گا۔ تم کیا بنو گے؟ کہا میں یہ کروں گا۔ تم کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ میں بڑا ہو کر یہ کروں گا۔ چھوٹے سے بچے تھے مفتی محمود، پوچھا کہ بیٹا تم کیا کرو گے؟ کیا میں بڑے ہو کر انگریزوں کو یہاں سے بھگاؤں گا، انگریزوں کو اپنے ملک سے نکالوں گا۔ تو وہ جو ہیڈ ماسٹر تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ڈپٹی کلکٹر علاقے کا، اور اس کے سامنے بچے نے کہا کہ میں انگریزوں کو یہاں سے نکالوں گا۔ حضرت اس سے کہا سر آپ آئیں، آپ بیٹھے، بچہ ہے، عقل نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے اس کو کیا پٹی پڑھا دی۔ اور ٹیچر سے کہا اس کو سمجھاؤ، بچے کو یہ کیا کیسی الٹی بات کرتی ہے اس طرح۔ تھوڑی دیر بٹھایا پرنسپل نے، اور دوسری طرف ٹیچر نے سمجھایا، بیٹا یہ تو ہمارے سیاہ سفید کے مالک ہیں، اور یہ یہی تو سارے اسکول چلا رہے ہیں، اور انہوں نے یہی تو سارے ملک کا نظام چلا رہے ہیں، یہی ہمارے بادشاہ ہیں، یہی سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں مفتی محمود خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد جب ان کو صحیح سے یقین ہو گیا کہ بچہ سمجھ گیا ہے، بلایا ڈپٹی کلکٹر صاحب کو۔ تو ڈپٹی کلکٹر صاحب دوبارہ آئے، پوچھا ہاں بیٹا تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں بڑے ہو کر آپ کو اور ماسٹر صاحب جیسے لوگوں کو اس ملک سے باہر نکالوں گا۔ تو کہتے ڈپٹی کلکٹر پر متاثر ہوا، اس نے انعام دیا کہ ایسے جرت مند بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، جو بالکل نونہال معصوم بچہ ہے، اور اس کے اندر سمجھ اتنی ہے، اس نے یہ سمجھ لیا کہ اچھا یہ بھی ان کے ساتھ ہے، تو بھی بات نکالو، تم ہمارے ملک میں کب سے قبضہ کر کے بیٹھنے والے بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ آسمان و زمین کے سارے ستارے میری جھولی میں گر گئے۔ فرماتے میں بہت زمانے تک اس کی کھوج میں رہا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ ابتدائی جوانی کے اندر خواب